ہفتے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے. اب آپ وی ایم خلیل الرحمان سے راشٹر سہارا نیوز پیپر میں شائع ہوا ایک مضمون مسجد میں نکاح ضرورت یا غیر ضروری سنیے گا. یہ مضمون مولانا ذکی نور عظیم ندوی صاحب کا لکھا ہوا ہے. مساجد کو اسلام میں سب سے زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہے. اس کی جانب سب سے زیادہ اور سب سے پہلے توجہ دی گئی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کے مطابق روئے زمین پر بننے والی سب سے پہلی عمارت مسجد حرام خانہ کعبہ ہے. لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنائی جانے والی عمارت مکہ میں ہے جو مبارک اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنی جان و مال اور ایمان کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی قبا جا کر مسجد کی بنیاد رکھ کر یہ پیغام دیا کہ اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے. اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں اسی مسجد کے بارے میں فرمایا کہ روز اول سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی مسجد میں آپ قیام کے زیادہ حقدار ہیں اور مدینہ منورہ پہنچ کر ابتدائی مرحلے میں ہی مسجد نبوی کی تعمیر کی جانب توجہ دے کر اپنی قیام گاہ سے قریب کے کھلیان اور 2 یتیم بچوں کی زمین کو بطور قیمت خرید کر اسلام میں مسجد کی اہمیت کو ایک مرتبہ پھر آشکارا کیا. مسجد کی اہمیت کے پیش نظر ہی مسلمانوں کی 5 وقتہ نمازوں کی مسجد میں باجماعت ادائیگی کا پابند کر دیا گیا اور اسے زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا. مسجد میں داخل ہونے پر اس کے لیے ایک الگ نماز تحیت المسجد کو شروع کیا گیا اور رمضان میں مسجد کی اہمیت و افادیت کو مزید واضح کرنے کے لیے آخر کے 10 دنوں میں روزے اور تراویح کے ساتھ مزید عبادت و تلاوت اور شب قدر کے حصول کے لیے 10 دن کا اعتکاف مسنون قرار دیا گیا. مسجد کو صرف نماز کے لیے ہی خاص نہیں کیا گیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ابتدائی دنوں سے ہی مسجد نبوی میں واقع چبوترا پر اصحاب صفا کے ساتھ درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر کے اسے ایک تعلیمی مرکز بھی بنا دیا. اہم ترین موقعوں پر مشورہ کے لیے بھی مسجد کا انتخاب کیا گیا اور کبھی کبھی تو جنگی معاملات، باہر سے آنے والے وفود کے استقبال اور ان کی رہنمائی اور دیگر اہم امور پر غور و خوض کے لیے بھی مسجد ہی کو منتخب کیا گیا. گویا اسلام میں مسجد صرف عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ یہ کمیونٹی سینٹر اور ہر طرح کی سماجی اصلاح، تعلیمی بیداری اور ضرورتوں کی تکمیل کا اہم ادارہ اور مرکز بن گیا. مساجد کی تعمیر اور اس میں حصہ داری نیک عمل ہے. اسلام میں اس کی جانب کافی توجہ دلائی گئی ہے. بخاری شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں اللہ کے لیے مسجد بنانے والے کو جنت میں گھر کی بشارت دی گئی. اس وجہ سے مسلمانوں میں مسجد کی تعمیر کی جانب خصوصی توجہ اور عوامی بیداری بھی پائی جاتی ہے اور اگلے کئی سالوں
کو مد نظر رکھ کر کافی وسیع و عریض کشادہ مسجدیں تعمیر کرنے کا مسلمانوں میں مزاج عام ہے۔ کشادہ مسجدوں کو صرف نمازیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ان عمومی ضرورتوں اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کا استعمال ہوتا تھا۔ بیک وقت وہ تعلیم گاہ، مشورہ و میٹنگ کی جگہ اور دیگر رفاہی و تعلیمی کام کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ حرم مکہ میں معہد الحرام المکی کے نام سے مستقل تعلیمی ادارہ اور حرم مدنی میں تحفیظ القرآن کے منظم حلقے اور تصحیح قرأت کے ساتھ وہاں دروس قرآن، دروس حدیث، کتاب عقائد، وفقہ، دیگر موضوعات پر دروس کا باقاعدہ مستقل انتظام اس سلسلے میں نہایت مثبت اور قابل تقریر امور ہیں جن کو ہم اپنے علاقے کی مسجدوں میں بھی نافذ کر سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں نکاح اور شادی بیاہ میں فضول خرچی، رسم و رواج، جہیز، بارات اور سماج پر بوجھ بننے والی دیگر رسمیں اور اس سے پنپنے والی سماجی برائیوں سے بچنے کے لیے مسجدوں میں نکاح اور اس کے بعد بلا کسی غیر ضروری دھوم دھام کی رخصتی و ولیمہ کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ بھی مسجد کا ایک مثبت استعمال ہے جس کے ذریعے بہت سے منکرات اور غیر شرعی رسوم سے بچنے میں انشاءاللہ مدد مل سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ترمذی میں حضرت عائشہ کی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجدوں میں کرو۔ اگرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن مذکورہ بالا اسباب اور ضرورتوں کے پیش نظر نکاح کے لیے مسجدوں کا استعمال ایک مثبت اور قابل ستائش و قابل تقلید امر ہے جس کو رواج دے کر بہت سے خرافات اور سماجی برائیوں و بوجھ سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ مسجدوں میں نکاح کے تعلق سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بعض لوگ کسی بڑے اور مہنگے ترین ہال یا لان میں خوب دھوم دھام سے عالیشان انداز میں رخصتی کی تقریب سے قبل مسجدوں میں نکاح کو مسنون سمجھتے ہیں اور کسی مسجد میں جا کر کسی بڑے عالم اور بزرگ سے نکاح پڑھوانے کے لیے کافی اہتمام اور اضافی کوشش کرتے ہیں اور الگ سے گاڑیوں کے ایک لمبے قافلے کے ساتھ لڑکی اور لڑکے والے الگ الگ مسجد میں پہنچ کر اس اضافی کوشش اور رسم کو انجام دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس کے لیے الگ سے کارڈ چھپواتے یا شادی کارڈ میں ہی الگ سے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور پھر تقریب کے لیے طے شدہ ہال یا لائن میں پورے دھوم دھام اور شریعت کی پرواہ کیے بغیر تمام رسم و رواج بلکہ ہر طرح کے خرافات کے ساتھ جشن مناتے ہیں۔ ایسی صورت میں مسجدوں میں نکاح کسی طرح مسنون نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ایک غیر ضروری اضافی رسم ہے جو ایک اضافی بوجھ اور نکاح کو آسان بنانے میں مانع اور سنت سمجھ کر کی جانے والی ایک نئی برائی کے طور پر عام ہو رہی ہے۔ کسی بڑی مسجد یا مذہبی جگہ جا کر کسی عظیم مذہبی شخصیت سے نکاح پڑھوانا غلط نہیں، لیکن اس کو نکاح ازدواجی زندگی اور دنیاوی و اخروی زندگی میں کامیابی کی تنہا علامت سمجھ لینا یا
قرار دینا किसी तरह दुरुस्त नहीं। अगर कामयाबी की ज़मानत चाहिए तो निकाह के मौके पर पढ़ी जाने वाली आखिरी आयत पर अमल करें, जिसमें साफ और वाज़ह तौर पर कहा गया है कि बड़ी कामयाबी तो उसे मिलेगी जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा, और शादी और अज़दवाजी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम उमूर में कामयाबी की शाह कलीदुल्लाह और उसके रसूल की इताअत ही है। और इसके बाद इस रिश्ते के हुकूक़ की अदायगी एक दूसरे का और उनके रिश्तेदारों का एहतराम और हुस्न सलूक से बेहतर इंसान के मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, जिसकी तालीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देते हुए फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए बेहतर है। लिहाजा बेजा खर्च और इसराफ से बचने और गलत रस्म व रिवाज को छोड़ने के लिए मस्जिदों में निकाह को आम करना यकीनन वक्त की ज़रूरत है, लेकिन अगर इजाफ़ी एहतिमाम और रस्म के तौर पर मस्जिदों में निकाह और पहर अलग से रुखसती में होने वाली तमाम खुराफात को अंजाम देने से इस्लाम में निकाह को आसान और कम खर्च बनाने में हरगिज़ मदद नहीं मिल सकती, बल्कि ये इस अजीम और वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरी मुहिम के लिए नहायत। आप जानते हैं कि आम्बूर, वानियम्बाड़ी, वेल्लूर, पेरनम्बट, गुड़ियातम वग़ैरह में निकाह मस्जिदों में होता है और बेजा रस्म रिवाज से पाक ही होता है। मस्जिदों को ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये खुशी की बात है, मगर कई रस्म रिवाज सोसाइटी में आ गए हैं, उन्हें दूर करने और सुन्नत तरीक़े से निकाह करने की ज़रूरत है। सबसे बेहतर वो निकाह आज के ज़माने में हो सकता है जिसमें दुल्हन पर बोझ न डाला गया हो, जिस